رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن آپ کے جو جگر گوشہ آپ کے جو نواسے ان کو بتائی پورا سال اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا رحمتیں آتی ہیں. آپ کی جھولی خالی نہیں ہوگی, جھولی پھٹ جائے گی, اتنا ملے گا. یہ وہ شعبان کے مہینے میں عام روٹین کے حساب سے روزے رکھنے کی اجازت ہے. جمعرات و پیر کا روزہ رکھ لیں, یا ایام 20 کا 13, 14, 15 کا روزہ رکھ لیں, کیونکہ 15 کا روزہ رکھنا تو ویسی مسنون ہے, سنت روزہ ہے نصف شعبان کا, جو شب برات کا روزہ جو ہے. پھر شب برات کے اندر جو ہے وہ اعمال و اشغال انسان نے کرنے ہوتے ہیں, اوراد و وظائف اعمال و اشغال کر کے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گویا کہ اپنی توبہ پیش کرتا ہے. بہت خوب حضرت, بہت شکریہ حضرت. جو بات مجھے سمجھ آئی ہے بڑی آسانی کے ساتھ, وہ آپ نے یہ فرمایا کہ یہ شعبان کا مہینہ جو ہے یہ دراصل ریہرسل اور پریکٹس کا مہینہ ہے, پریکٹس کا مہینہ ہے. حضرت میں آپ سے یہ سوال پوچھوں گا کہ جب رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے تو لوگ بہت کچھ کرتے ہیں, بہت زکوٰۃ, بہت عطیات اور بہت ڈونیشنز اور یہ سب کچھ بہت کچھ کرتے ہیں. بالکل صحیح. تو کیا اس کی پریکٹس شعبان میں نہیں کرنی چاہیے؟ بالکل کرنی چاہیے. صحیح کہ بالکل جیسے میں نے بتایا ذوقی عبادت ان چیزوں میں پیدا کریں گے تو آگے چل کے آپ کے اندر وہ مرمق رہے گی. لہٰذا شعبان میں بھی اگر کوئی, اس لیے تو شریعت ان ایڈوانس آپ کو زکوٰۃ کی بھی اجازت دی ہے کہ رمضان میں نکالنے کے بجائے اگر آج ضرورت ہے کسی کو تو ان ایڈوانس آپ نکال دیں, تو وہ پھر اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کی ضرورت پوری ہو گئی, آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی. اگر آپ انتظار کرتے رہیں گے تو آپ کی زکوٰۃ تو ادا ہوگی, لیکن جو بیچارہ پہلے مانگنے آیا تو اس کی ضرورت پوری نہیں ہوئی. لہٰذا ان ایڈوانس بالکل دیں, اور شعبان کا مہینہ تو نبی کا مہینہ ہے, اس میں دیں گے تو فضیلت خالی نہیں ہے. شب برات آ رہی ہے, مغرب کی نماز سے آپ جب فارغ ہوں, مسجد میں ہیں تو زہ قسم زہ نصیب, اپنے گھر میں ہے کوئی بات نہیں, مغرب کی نماز سے فارغ ہو کے آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے, آپ نے سب سے پہلے سورہ یاسین کی تلاوت کرنی. 3 مرتبہ سورہ یاسین پڑھنی ہے. پہلی مرتبہ جب سورہ یاسین آپ پڑھیں گے تو پہلی مرتبہ سورہ یاسین آپ نے اس نیت سے پڑھنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری عمر کو دراز کر دے, اور اس میں آپ اپنے اہل خانہ, اپنے پیاروں, اپنے رشتہ داروں, جس کی آپ چاہتے ہیں نیت کر سکتے ہیں, یا اللہ سب کو درازی عمر عطا فرما. تو درازی عمر کی نیت سے آپ نے جو ہے سورہ یاسین تلاوت کرنی. تلاوت کرنے کے بعد اب یہ دعا پڑھنی ہے. یہ دعا آگے میں بعد میں تلاوت کر کے آپ کو سنا دوں گا. دعا پڑھنے کے بعد پھر دوبارہ آپ نے جو سورہ یاسین پڑھنی ہے. دوبارہ جب سورہ یاسین پڑھیں اس وقت بلاؤں کے دفع ہونے کی نیت سے آپ نے سورہ یاسین پڑھنی ہے. یا اللہ مجھ سے, میرے اہل خانہ سے, میرے پیاروں سے یا اللہ بلاؤں کو دفع کر دے, پورا سال ہر طرح کی بلا سے محفوظ رہے. یہ نیت سے پڑھنے کے بعد پھر اس دعا کو آپ نے ایک مرتبہ تلاوت کرنی ہے. تیسری مرتبہ پھر آپ نے سورہ یاسین تلاوت کرنی ہے اس نیت سے یا اللہ تو اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ کرنا. اس میں اپنی نیت, اپنے اہل خانہ, اپنے پیاروں کی نیت کر کے سورہ یاسین آپ پڑھیں, اور اس کے بعد یہ دعا کی تلاوت کریں. دعا کی تلاوت کرنے کے بعد اب آپ کا یہ عمل مکمل ہو گیا. انشاءاللہ پورا سال آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو جو برکتیں ملیں گی آپ اس کی تصور نہیں کر سکتے. یہ وہ ہے. یہ دعا میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں, پرچے اس کے باہر موجود ہے. دعا یہ ہے, اللہم یا ذا المن ولا یمن علیک یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الطول والانعام لا الہ الا انت ظہر اللاجئین وجار المستجیرین وامان الخائفین اللہم ان کنت کتبتنی عندک فی الکتاب شقیا او محروما او مطرودا او مخترا علی فی الرزق فامہ اللہم شقاوتی و حرمانی و تردی واختار رزقی و اثبتنی عندک فی الکتاب سعیدا مرزوقا موافقا للخیرات فإنك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل على لسان نبيك المرسل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده الكتاب. إلهي بالتجلي العظم في ليلة نصف من شعبان المكرم التي يفرق فيها كل أمر حكيم ويبرم أن تكشف عنا من البلاء ما نعلم وما لا نعلم وما أنت به عالم إنك أنت العز الأكرم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وأصحابه وسلم. یہ وہ دعا ہے. ترجمہ, اے اللہ, اے احسان فرمانے والے, تجھ پر احسان نہیں کیا جاتا. اے عزت و بزرگی والے, اے قدرت و انعام والے, تیرے سوا کوئی معبود نہیں. تو پناہ لینے والوں اور امان طلب کرنے والوں اور ڈرے ہوں کی پناہ ہے. اے اللہ, اگر تو نے اپنی کتاب تقدیر میں میرا بدبخت ہونا یا نامراد ہونا یا مردود ہونا یا میرے رزق کا تنگ ہونا لکھا ہے تو اے اللہ اپنے فضل سے میری بدبختی, میری محرومی, میری نامرادی, میرے رزق کی تنگی کے فیصلے کو مٹا دے.
فیصلے کو مٹا دے اور اپنی کتاب میں میرے لیے نیک بخت ہونا، کشادہ رزق پانا اور نیکیوں کی توفیق پانے کا فیصلہ لکھ دے، کیونکہ تو نے اپنے بھیجے ہوئے نبی پر نازل کردہ کتاب میں فرمایا ہے، اور تو سچ ہی فرماتا ہے کہ اللہ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جو چاہتا ہے لکھ دیتا ہے۔ تو جب مٹا سکتا تو مٹا دے یا اللہ، اور اسی کے پاس کتاب تقدیر ہے۔ اے اللہ تو سے اس تجلی اعظم کے واسطے سے سوال کر، تو جو تجلی اترتی ہے اس رات پہ، جو شعبان کی 15ویں رات میں، جس میں ہر حکمت والے معاملے کا فیصلہ کیا جاتا ہے، وہ تجلی نازل ہوتی ہے، اس کے واسطے سے میں تجھ سے ہم سے ہر مصیبت کو دور کر دے، جو ہم جانتے ہیں اور جو ہم نہیں جانتے ہیں، اور جس کو تو زیادہ جانتا ہے، بے شک تو عزت بزرگی والا ہے۔ اور درود و سلام ہو ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل اولاد پر اور آپ کے اصحاب پر۔ یہ اس کا ترجمہ، یہ آپ پڑھیں۔ کرنے کے بعد پھر اس کے بعد سورۃ دخان کی تلاوت کریں۔ سورۃ دخان کی تلاوت کرنے کے بعد آپ پڑھیں حسبی اللہ و نعم الوکیل، 1000 دفعہ پڑھ لیں یا 100 دفعہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد پڑھیں یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، 1000 دفعہ پڑھیں یا 100 دفعہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد صلاۃ التسبیح کے نوافل پڑھ لیں، اور اس کے بعد جو ہے آپ درود شریف پڑھ لیں، یہ والا اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا محمد و آلہ و صحبہ الف الف مرتین، 3000 مرتبہ پڑھ لیں یا 300 دفعہ پڑھ لیں۔ یہ اعمال اس رات میں کرنے کے۔ اس کے بعد آگے ایک بڑی کام کی دعا بتا رہا ہوں، یہ وہ دعا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن، آپ کے جو جگر گوشہ، آپ کے جو نواسے، ان کو بتائی، اور یہ واقعہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں، حضرت امیر معاویہ 1 سال میں 1,00,000 درہم ان کو نذرانہ ہدیہ دیا کرتے تھے، لیکن 1 سال انہوں نے وہ نذرانہ بھیجا نہیں۔ اب گھر میں تنگ دستی آ گئی، امام حسن نے کالم اور دوات قلم منگوایا اور خط لکھنا چاہا امیر معاویہ کو کہ بھی میرا وہ آپ جو ہے سالانہ بھیجا کرتے تھے، ہدیہ آیا نہیں۔ پتہ نہیں کیا سوچا، پھر دوات قلم رکھ دیا، لکھا نہیں، سو گئے۔ رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، کہا کہ بیٹا کچھ غمزدہ لگ رہے ہو، کیا خیریت ہے سب؟ کہا کہ ابا جان سب ٹھیک ہے، نہیں کوئی پریشانی ہے؟ ہاں ذرا مالی تنگی آ گئی ہے، تنگ دستی ہے۔ کہا کہ اچھا پھر؟ کہا کہ بس وہ امیر معاویہ مجھے ہر سال بھیجا کرتے تھے 1,00,000 ہدیہ، وہ آیا نہیں، تو گھر میں جو اخراجات تھے، ترتیب تھی، وہ تنگی سی آئی ہوئی۔ فرمایا کہ کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں، تم یہ دعا پڑھو، اللہ تبارک و تعالیٰ مدد کریں گے۔ وہ دعا آپ کو میں بتا رہا ہوں۔ یہ دعا امام حسن فرماتے ہیں میں یہ دعا پڑھنا شروع کی، ابھی 1 ہفتہ نہیں گزرا تھا، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5 لاکھ کا ہدیہ بھیج دیا، 5 لاکھ درہم کا ہدیہ آ گیا۔ اس رات میں نے وصول کیا، خوش ہوا، جب سویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ گئے۔ فرمایا کہ بیٹا کیا حال ہے؟ ابا جان بالکل خیریت ہے، سب ٹھیک ہے۔ فرمایا کہ سارا قصہ سنایا کہ یہ ہوا۔ کہا کہ تم نے تو قلم دوات منگا لی تھی لکھنے کے لیے، اور تمہیں دیکھو 1,00,000 کی جگہ 5 لاکھ آیا۔ اور آگے کیا پتے کی بات فرمائی؟ فرمایا کہ جب مخلوق سے نگاہ ہٹا کر خالق کی طرف نگاہ کرتا ہے تو پھر ایسے انعام ملتے ہیں۔ اللہ اپنے بیٹے کو کیا سبق دے گئے، یہ ہم سب نبی کے بیٹے ہیں، ہمارے لیے یہ سبق ہے بھئی، سب بیٹے بیٹے خدا سے مانگنا۔ فرمایا اللہ سے جب امیدیں باندھ لوگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہ اسی طریقے سے فیصلے کرتے ہیں۔ کہا 1,00,000 ملتا تھا اور تم لکھو گے تو 1,00,000 ملے گا۔ کہا مخلوق کے آگے ہاتھ پھیلان چھوڑ دے میرے بیٹے، اللہ کو پکار، اللہ مخلوق کے چوٹی کے بالوں سے پکڑ کے خود عطا کرے گی۔ یہ وہ بابرکت دعا ہے۔ یہ دعا اس رات میں 25 مرتبہ پڑھے، اور روزانہ اگر اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کر لیں تو پھر آپ کی جھولی خالی نہیں ہوگی، جھولی پھٹ جائے گی، اتنا ملے گا۔ یہ وہ دعا ہے کہ نبی نے خود کہی، یہ دعا حسن کے نام سے مشہور ہے۔ فرمایا اللہم اقذف فی قلب رجاءک وقت رجاء من سواک حتی لا ارجو احدا غیرک اللہم وما ضعفت عنہ قوتی وقصر عنہ عملی ولم تنتہی الیہ رغبتی ولم تبلغ مسئلتی ولم یجر علی لسانی مما آتیت احدا من الاولین والآخرین من الیقین فخصنی بہ یا ارحم الراحمین۔ آگے حوالہ لکھا ہوا ہے اس کا ترجمہ، اے اللہ پیدا کر دے میرے دل میں تو اپنی امید و توکل کو، پیدا کر دے میرے دل میں تو اپنی امید و توکل کو، اور کاٹ دے میری امیدوں اور بھروسوں کو تو اپنے غیر سے میری امیدیں کاٹ دے اے اللہ۔ اور وہ امید و توکل کہ کمزور ہوگی یہ جس کے پانے سے میری طاقت
اور کم ہو گیا اس کے مطابق میرا عمل، اور نہیں پہنچ پائی اس امید توکل تک میری رغبت، اور نہیں پہنچ سکا اس امید توکل مانگنے تک میرا سوال، اور نہیں جاری ہو سکی میری زبان پر اس امید و توکل کو مانگنے کے الفاظ جس امید و توکل میں سے تو نے کسی کو بھی حصہ عطا کیا ہے اولین و آخرین میں سے، پس خاص کر دے مجھے یقین و توکل کی اس دولت کے ساتھ اے سارے جہانوں کو پالنے والا۔ دیکھو پوری دعا میں امید و توکل مانگی جا رہی ہے۔ یہ وہ سبق ہے، نبی نے یہ راز بتا دیا کہ اگر جینا سیکھنا چاہتے ہو تو امید و توکل اس سے باندھ لو، دنیا خود آپ کے قدموں میں ڈالے گی۔ یہ جب دعا پڑھی ہے امام حسن نے، فرمایا ایک ہفتے میں اللہ تبارک و تعالی کے رحمت کے خزانے، فرمایا پھر کبھی تنگ دستی نہیں آئی۔ تو یہ وہ دعا اس رات میں 25 مرتبہ آپ تلاوت کر لیں، یہ رات کے اعمال ہیں۔ اس کے علاوہ جو آپ عمل کریں تو یہ لیل و برات جو شب برات اس کو ضائع نہ ہونے دیں، اس میں اللہ تبارک و تعالی کو راضی کر لیں گے، انشاءاللہ رمضان مبارک کی دولتیں بھی لوٹیں گے، آمین یا رب العالمین۔ تو جو دعائیں وظائف میں بتایا کرتا ہوں اس کی عمومی اجازت ہوتی ہے، اسپیسیفک کسی ایک کو اجازت دینا ضروری، کسی ایک کو دے بھی دی تو آپ جو جتنے بھی لوگ سنتے ہیں تو میری طرف سے سب کو دلی اجازت ہوتی ہے، وہ میرے جو وظائف کر سکتے ہیں، اگر وہ سیم ان کا مسئلہ ہے تو بالکل کر سکتے ہیں۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔